Now we come to the use of has, have, and had. Dear listeners, has, have, had ملکیت ظاہر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. زمانہ حال میں ملکیت ظاہر کرنے کے لیے has, have اور زمانہ ماضی میں ملکیت ظاہر کرنے کے لیے had استعمال کرتے ہیں. He, she, it یا بطور سبجیکٹ آنے والے سنگولر ناؤن یعنی واحد اسم کے ساتھ has استعمال کرتے ہیں. I, we, you, they یا بطور سبجیکٹ آنے والے پلورل ناؤن یعنی جمع اسم کے ساتھ have استعمال کرتے ہیں. زمانہ ماضی میں تمام سبجیکٹس کے ساتھ had استعمال ہوتا ہے. اب ہم has, have اور had کے سینٹینسز پر مشتمل ایکسرسائز کرتے ہیں. میرے پاس ایک کار ہے. I have a car. اسد کے پاس بہت دولت ہے. اسد has a lot of money. میرے پاس ایک بہت مفید ڈکشنری ہے. I have a very useful dictionary. عثمان کے پاس ایک بہت خوبصورت اینک ہے. عثمان has a very beautiful pair of spectacles. ہمارے پاس ایک قیمتی صندوق ہے. We have a precious box. مجھے زکام اور بخار ہے. I have flu and fever. شکاری کے پاس 3 شکاری کتے ہیں. The hunter has 3 hounds. نوشین کے بال گھنگریالے ہیں. نوشین has curly hair. یہ یاد رہے کہ ہیئر کی جمع نہیں بنتی. وہ بڑا ادبی ذوق رکھتا ہے. He has a great literary taste. اسے دولت کی ہوس ہے. He has lust for money. پاکستان کی فوج کے پاس شدید ہتھیار ہیں. The Pakistan Army has modern weapons. ہاتھی کی سونڈ لمبی ہوتی ہے. An elephant has a long trunk. گائے کی 4 ٹانگیں، 1 دم اور 2 سینگ ہوتے ہیں. A cow has 4 legs, a tail and 2 horns. دودھ اور دالوں میں بڑے وائٹامن ہوتے ہیں. Milk and pulses have many vitamins. ایک درخت کی کئی شاخیں اور بے شمار پتے ہوتے ہیں. A tree has many branches and countless leaves. میں اپنے بھائی سے بڑی الفت رکھتا ہوں. I have great affection for my brother. مجھے اپنے والدین کا بڑا احترام ہے. I have great respect for my parents. چرواہے کے پاس بہت سی بکریاں تھیں. The shepherd had many goats. لکڑہارے کے پاس 2 کلہاڑے تھے. The woodcutter had 2 axes. قائد اعظم جمہوری ذہن کے مالک تھے. قائد اعظم had a democratic mind. مجھے اس معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں. I have no interest in this matter. اور I do not have any interest in this matter. لوہار کے پاس کوئی ہتھوڑا نہیں. The blacksmith has no hammer. آپ نوٹ کریں کہ زمانہ حال کے منفی فقرات میں do not یا does not کے بعد تمام سبجیکٹس کے لیے have بطور verb استعمال ہوتا ہے جس کا معنی رکھنا ہے. ہمارے پاس فالتو وقت نہیں ہے. We have no spare time. میرے پاس اس مسئلے کا کوئی حل نہیں. I have no solution to this problem. اس کا اداکاری کی طرف رجحان نہیں ہے. He has no aptitude for acting. چٹھی رساں کے پاس خطوط نہیں ہیں. The postman has no letters. اس عورت کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے. That woman has no male issue. چند سال پہلے میرے پاس کوئی مکان نہیں تھا. I had no house a few years ago. اور I did not have any house a few years ago. کل اس کے پاس کوئی پیسہ نہ تھا. He had no money yesterday. اور He did not have any money yesterday. نوٹ کریں کہ زمانہ ماضی کے منفی فقرات میں did not کے بعد تمام سبجیکٹس کے ساتھ have بطور verb استعمال ہوتا ہے. کیا آپ کے پاس 100 روپے کی ریزگاری ہے؟ Do you have change for a 100 rupee note? کیا ان کو میرے خلاف کوئی شکایت ہے؟ Do they have any complaint against me? کیا اس کی پیشانی پر زخم کا نشان ہے؟ Does he have a scar on his forehead? کیا اس کے پاس کوئی فالتو چارپائی ہے؟ Does he have any spare cot? یاد رکھیں کہ زمانہ حال کے سوالیہ فقرات کا ترجمہ سبجیکٹ کے مطابق has یا have کو فقرے کے شروع میں لا کر بھی کیا جاتا ہے. جیسے کیا ان کو میرے خلاف کوئی شکایت ہے؟ Have they any complaint against me? کیا اس کی پیشانی پر زخم کا نشان ہے؟
Has he a scar on his forehead? لیکن ڈو یا ڈز کو فقرے کے شروع میں لا کر تمام سبجیکٹس کے ساتھ ہیو بطور ورب استعمال کرنا بہتر کنسٹرکشن ہے۔ کیا کسان کے پاس درانتی تھی؟ Did the farmer have a sickle? کیا چوروں کے پاس اسلحہ تھا؟ Did the thieves have arms with them? کیا ماہی گیر کے پاس مضبوط جال تھا؟ Did the fisherman have a strong net? آپ نوٹ کریں کہ ماضی کے سوالیہ فقرات میں بھی ڈڈ کے بعد تمام سبجیکٹس کے ساتھ ہیو ہی استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ ان فقرات کا ترجمہ بالترتیب had the farmer a sickle, had the thieves arms with them, had the fisherman a strong net کریں تو یہ درست نہیں، لہٰذا یاد رکھیں کہ زمانہ ماضی کے سوالیہ فقرات کا ترجمہ ڈڈ کو فقرے کے شروع میں لا کر اور ہیو کو بطور ورب استعمال کر کے ہی کیا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ سینٹینسز دیکھیے، آپ کے کتنے بھائی بہن ہیں؟ How many brothers and sisters do you have? اسد کے پاس کتنے قلم ہیں؟ How many pens does Asad have? آپ کے پاس کتنی رقم ہے؟ How much money do you have? یہ یاد رکھیں کہ سوالیہ فقرات میں تعداد کے لیے how many اور مقدار کے لیے how much استعمال ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ کاؤنٹیبل ناؤنس کے ساتھ how many اور انکاؤنٹیبل ناؤنس کے ساتھ how much استعمال ہوتا ہے۔ ڈیئر لسنرز، یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگر کسی منفی فقرے میں تعداد کا ذکر آئے تو زمانہ حال میں سبجیکٹ کے مطابق ڈو ناٹ ہیو یا ڈز ناٹ ہیو، اور زمانہ ماضی میں تمام سبجیکٹس کے ساتھ ڈڈ ناٹ ہیو استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس بات کی وضاحت کے لیے چند مثالیں نوٹ کیجیے۔ میرے پاس 2 گاڑیاں نہیں ہیں۔ I do not have 2 cars. اس کے پاس کئی ملازم نہیں۔ He does not have many servants. ان کے پاس 10,000 روپے نہیں تھے۔ They did not have 10,000 rupees. اگر آپ ان فقرات کا ترجمہ بالترتیب I have not 2 cars, he has not many servants, they had not 10,000 rupees کریں تو یہ درست نہیں۔